السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. حامیم، قسم ہے اس بیان کرنے والی کتاب کی کہ بے شک ہمیں نے اس کتاب کو، اس قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا، برکتوں والی رات میں نازل کیا۔ بے شک
ہم ہی ڈرانے والے ہیں، اور اس رات میں محکم امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ حکم جو ہماری طرف سے ہی ہوتے ہیں، بے شک ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں، یعنی اللہ رب العزت۔ تیرے رب کی رحمت سے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ جتنے بھی رسول آئے تیرے رب کی رحمت سے آئے ہیں، اور تو بھی رب کی رحمت سے ہی۔ انہ هو السمیع العلیم، وہی خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ وہ آسمانوں اور زمینوں اور ان کے مابین جتنی بھی کائنات ہے سب کا رب ہے، پروردگار ہے۔ اگر تمہیں یقین ہے، اگر تم اس کا یقین کرنے والے ہو تو یہی حقیقت ہے۔ کفار و مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو صحیح نہیں تسلیم کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ اپنے پاس سے ہی کچھ باتیں بنا لیتا ہے، کوئی اس کے پاس آتا ہے اور وہ اس کو سکھا جاتا ہے اور یہ آگے سنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ان باتوں کو، ان الزامات کو رد کیا اور فرمایا نہیں، یہ کتاب نبی کی کتاب نہیں ہے، کسی اور کی کتاب نہیں ہے، یہ تو ہماری کتاب ہے، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کو بھیج رہے ہیں۔ مشرکین، کفار، یہ سب جھوٹے ہیں، اور یہ جھوٹ کہتے ہیں اگر یہ کسی اور کی طرف سے ہے تو تم بھی اس طرح کی کوئی کتاب بنا لو، اس طرح کی کوئی ایک آیت بنا لو، کوئی ایک سورت بنا لو۔ تم ساری کائنات کے بڑے بڑے ماہرین زبان کو اکٹھے بھی کر لو، تب بھی ایک آیت اور ایک سورت نہیں بنا سکتے اس طرح کی۔ انسان کیا، جنوں کو بھی ساتھ ملا لو تب بھی تم یہ کام نہیں کر سکو گے، تو پھر ایسی بات کیوں کہتے ہو جو حق کے بالکل خلاف ہے؟ اور حق بات یہی ہے کہ یہ کتاب مبین ہم نے نازل کی ہے، اور کب نازل کی؟ فی لیلۃ مبارکۃ، ایک مبارک رات میں ہم نے اس کو نازل کیا۔ وہ مبارک رات کون سی ہے، کس مہینے میں ہے؟ قرآن مجید میں اس کی وضاحت دوسرے مقامات پہ کر دیں۔ 30ویں پارے میں سورہ القدر موجود ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پورے کا پورا قرآن لوح محفوظ سے لیلۃ القدر میں نازل ہوا، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے جب نازل ہوا تو اس پر کوئی 23 برس لگ گئے۔ لوح محفوظ سے بیت العزت پہ اس کا نزول ایک رات میں ہوا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں اس وقت آئی
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا 41واں سال کا آغاز تھا، اور وہ رات بھی رمضان المبارک کی رات تھی، کیونکہ اللہ نے اس کی وضاحت خود کر دی ہے۔ تو لیلۃ مبارکۃ، مبارک رات، اور لیلۃ القدر، قدر والی رات ایک ہی رات ہے، اور ایک ہی مہینے میں ہے وہ۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، جس کو محدثین نے، مفسرین نے سمجھانے کے لیے بہت تفصیلات پیش کی۔ اب قرآن مجید کی صراحت، تصریح اور وضاحت سے تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ قرآن مجید کس رات میں نازل ہوا؟ لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر کس مہینے میں آتی ہے؟ رمضان المبارک میں۔ اور نزول قرآن کس مہینے میں ہوا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں۔ اب یہ شعبان کا مہینہ جا رہا ہے، آج 14 شعبان ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ 14 شعبان کو رات کے وقت مسلمان شب برات مناتے ہیں، جس کو 15 شعبان کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات کے بارے میں کوئی ایک بھی صحیح، صریح اور معروف حدیث نہیں ملتی ہے۔ اس رات کی عبادت کے بارے میں اور اس کے روزے کے بارے میں کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ملتی ہے۔ جتنی بھی روایات ملتی ہیں وہ ساری کی ساری غیر مستند، غیر صحیح، ضعیف اور موضوع قسم کی روایات ہیں، من گھڑت روایات۔ عمل کے لیے حجت قرآن مجید ہے اور صحیح احادیث ہیں، صحیح احادیث ہیں عمل کے لیے۔ غیر مستند، غیر معروف، مجہول اور غیر صحیح روایات پر عمل کرنا بالکل بیکار ہے، بے سود ہے، بے اجر ہے، اجر بھی کوئی نہیں اس کا۔ پھر یہ رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی تو کئی بار آئی تھی، کئی بار آئی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ، کوئی عمل تو ملنا چاہیے نا، کہ آپ اس رات کو کیا کرتے تھے، آپ اس رات میں کیا کرتے تھے، کوئی عمل۔ آج کچھ لوگ جو ہے نا اس رات کو باقاعدہ مناتے ہیں، اس کی تشہیر کرتے ہیں اور بڑے ثواب کے دعوے کرتے ہیں۔ ثواب تو اس عمل کا ہوگا جو اللہ کے رسول نے بتایا، جو اللہ کے رسول نے بتایا ہی نہیں، نہ خود کیا ہے، نہ کسی صحابی نے وہ عمل کیا ہے، اور وہ نیا ایک عمل بنا کر اس کو لوگوں کے اندر اس کا پرچار کیا جائے تو اس پر ثواب کے بڑی بڑی بشارتیں سنائی جائیں، تو یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ حقیقت تو وہ ہے جو سب سے حق ذات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ چنانچہ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ
جامع ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی میں لکھتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں کوئی ایک حدیث بھی صحیح اور مرفوع نہیں پائی ہے۔ ترمذی شریف صحاح ستہ میں سے ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کی عربی شرح ان امام نے عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اور انہوں نے ساری روایتوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، یہ روایت بھی ضعیف ہے، یہ روایت بھی من گھڑت سب لکھ کر پھر آخر میں یہ فیصلہ سنایا ہے، لکھا ہے کہ میں نے ایک حدیث بھی صحیح اس بارے میں نہیں پائی۔ تو جس بارے میں ایک بھی حدیث صحیح نہ ملے، اس کے اوپر اپنے پاس سے بنائی ہوئی کئی باتوں کو گھڑ کر اس کے لیے ثواب کے دعوے کیے جائیں تو یہ بیکار۔ خیر القرون 3 زمانے ہیں، خیر بہترین، قرون زمانے، بہترین زمانے کتنے ہیں؟ 3۔ ایک نبی پاک کا زمانہ، ایک صحابہ کرام کا زمانہ، اور ایک صحابہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والوں کا زمانہ، تابعین۔ اور انہوں نے لکھا ہے کہ خیر القرون میں کہیں بھی اس کا وجود اور ثبوت نہیں ملتا۔ وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ نے جنتوں کی بشارتیں دیں، وہ لوگ جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، انہوں نے تو یہ عمل نہ کیا، اور آج ہم طرح طرح کی باتیں گھڑ کے یا پہلے لوگوں کی گھڑی ہوئی باتوں کو سنا کر ہم اس کی فضیلتیں بیان کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لیلۃ مبارکۃ سے مراد یہ رات ہے ہی نہیں۔ لیلۃ مبارکۃ ٹھیک ہے، برکتوں والی رات، لیکن ہے کون سی؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس میں قرآن نازل کیا۔ کیا شعبان میں قرآن نازل ہوا تھا؟ تو بات ہی ختم ہو گئی، وہ تو بات ہی ختم ہو گئی کہ لیلۃ مبارکۃ کو شعبان کی ایک رات کے ساتھ جوڑا جائے، اور جنہوں نے جوڑا انہوں نے غلط کیا، انہوں نے قرآن کی صریح بات کو رد کر دیا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے لیلۃ القدر میں اسے نازل کیا، اور یہ کہتے نہیں شعبان کی ایک رات میں۔ تو بات کس کی ماننی ہے؟ اللہ کی، نہ کہ لوگوں کی، اللہ کی بات مانی۔ پھر یہ بھی ایک معمول بنایا جا رہا ہے کہ اس رات کو ساری رات جاگ کے گزاریں، اور کیسے جاگنا ہے؟ اپنی مرضی کے ساتھ۔ نماز تسبیح جماعت کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے، جس کا ثبوت ہی کوئی نہیں ہے۔ نماز تسبیح کو جماعت کے ساتھ پڑھانا ثابت ہی نہیں ہے، اور پڑھائی جا رہی ہے۔ چند لوگ ایسے ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں۔ تنقید مقصد نہیں، اصلاح مقصد ہے۔ کیا کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس رات میں نماز تسبیح پڑھائی تھی؟ ہمیں بھی کوئی وہ دلیل بتا دے کہ اللہ کے رسول نے اس رات نماز تسبیح پڑھائی تھی، ہمیں بھی کوئی بتا دے۔ کیا خلفائے راشدین وہ بھی تو امام بنے تھے نا؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، وہ بھی تو امام بنے تھے نا؟ کیا ان میں سے کسی ایک نے یہ نماز پڑھائی تھی، یا کسی اور صحابی نے یہ نماز پڑھائی تھی؟ جماعت کے ساتھ نماز تسبیح کے پڑھانے کا تو ثبوت بھی نہیں ہے، اور یہ سارا عمل ہو رہا ہے۔ انفرادی طور پر نماز تسبیح پڑھی جا سکتی ہے،
لیکن اس کو جماعت کے ساتھ پڑھانے کے لیے امام باقاعدہ آگے کھڑے کرنا، پیچھے جماعت کھڑی ہو، یہ اس کا ثبوت تو کوئی بھی نہیں۔ تو بات وہ کرنی چاہیے، عمل وہ کرنا چاہیے جو اسوہ نبوی کے مطابق ہو۔ ہمارے لیے یہ حکم فرض ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میڈیا میں اس کا بڑا پرچار ہوتا ہے، لیکن وہ پرچار کرنے والے کون سے؟ کوئی بڑے عالم ہیں یا محدث ہیں؟ وہ ایسے ہی ہے۔ حقیقت کی تلاش حق کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ ایک عالم سے تشفی نہیں ہوئی، دوسرے سے پوچھو، اس سے زیادہ علم والے سے پوچھو، اس سے زیادہ علم والے سے پوچھو، بات کھل جائے گی۔ لیکن جب ہم تقلید پر جامد ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے حق کی راہ کے راستے اور دروازے ہی بند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تقلید سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اہل علم سے پوچھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو اہل علم سے پوچھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی۔ آپ نے فرمایا کہ جمعے کی رات کو خاص نہ کرو قیام کرنے کی خاطر، یا جمعے کی رات ہے اس لیے آج میں نے قیام کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے منع فرما دیا، اللہ کے رسول نے منع فرما دیا کہ جمعے کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرو، جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو۔ اور حدیث میں منع فرما دیا کہ جمعے کے دن کا اکیلا جمعے کے دن کا روزہ نہ رکھو کہ یہ فضیلت والا دن ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے نہیں جی بڑا فضیلت والا دن ہے، بڑا ثواب ہوگا، اپنے پاس ہی کہہ رہا ہے نا۔ اللہ کے رسول نے تو منع فرما دیا، اللہ کے رسول نے تو منع فرما دیا۔ اور ہمیں اللہ نے عقل اور شعور کیوں دیا ہے کہ یہ دیکھو کہ اللہ کے رسول کی بات کیا ہے اور اللہ کے رسول کے علاوہ لوگوں کی بات کیا ہے، یہ پرکھو، یہ تحقیق کرو۔ یہ نہیں کہ عقل کے اوپر پردہ ڈال دو، نہیں جی نہیں، ہمارے امام صاحب تو ایسے کہتے ہیں۔ امام، سب سے بڑا امام تو وہ ہے نا جس نے نبیوں کی بھی امامت کرائی۔ سب سے بڑا امام تو وہ ہے جو امام الانبیاء ہے، جو امام القبلتین ہے۔ سب سے بڑا امام تو وہ ہے، بلکہ سب سے بڑا نبی بھی وہ ہے۔ سب سے آخر میں آ کر سب کو ان کی امامت میں، سب نبیوں کو ان کی امامت میں کھڑا کر دیا، سب سے آخر میں آئے۔ آدم بھی پیچھے، ابراہیم بھی پیچھے، نوح بھی پیچھے، موسیٰ بھی پیچھے، عیسیٰ بھی، سب کے سب پیچھے۔ اور نماز کون پڑھا رہے ہیں؟ جناب محمد مصطفیٰ۔ جس طرح ان کی ذات اعلیٰ ہے اس طرح ان کی بات بھی اعلیٰ ہے۔ ہم ان کی ذات کو اعلیٰ مانتے ہیں لیکن ان کی بات کی طرف بے رخی کر جاتے ہیں، بے رخی کر جاتے ہیں۔ ہمارا امام تو وہ ہے جو اس امام کی مانے، صحیح امام تو وہ ہے جو اس امام کی مانے۔ مدینے کے امام، نبی پاک کے مصلی پہ کھڑے ہو کر درس دینے والے، نمازیں پڑھانے والے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا۔ دین وہی ہے جو اللہ کے رسول بتا کے گئے، جو ان دنوں میں دین تھا، دین وہی ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ دین ہی نہیں ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ دین ہی نہیں ہے۔ انہوں نے تو بات ہی صاف کر دی۔
فرمایا جمعے کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرو، جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو۔ خاص اللہ کرے یا اللہ کے رسول، ان کے علاوہ کسی اور کو اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے، اس بات کا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی دن کو عبادت کے لیے، روزے کے لیے، یا کسی رات کو عبادت کے لیے خاص کرے۔ یہ کسی اور کو اجازت ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ایسی باتوں کو سوچنے کی؟ اپنے ایمان کو بچانے اور سلامت رکھنے کی ہمیں کیا فکر ہے؟ ایمان ہی جاتا رہتا ہے اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہ مانا جائے، ایمان ہی جاتا رہتا ہے۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے، اور یہ شب برات کے بارے میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ملتی ہے، اور اگر کوئی حدیث ملتی ہے تو اس میں یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ وہ رات شب برات تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے حکم کے مطابق قبرستان میں جا کر جنت البقیع والوں کے لیے دعا مانگنا، یہ رات کا عمل ملتا ہے، لیکن وہاں یہ نہیں ملتا ہے کہ یہ رات شب برات تھی، اس کو جوڑا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اس رات کا قیام کرو اور صبح کا روزہ رکھو، یعنی 15 شعبان کا روزہ رکھو۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور انہوں نے خود لکھا ہے یہ ضعیف روایت ہے۔ اور علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے تحفۃ الاحوذی میں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ صحیح روایت وہ ہوتی ہے جس میں سند کے اندر بھی کوئی غلط راوی نہ ہو۔ اگر سند کے اندر کوئی ایسا راوی آ گیا جس کا حافظہ صحیح نہیں تھا تو وہ روایت، وہ حدیث قابل قبول نہیں ہوتی ہے، وہ صحیح نہیں کہلاتی ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی جھوٹا راوی ہے جو جھوٹ بولا کرتا تھا، لہذا وہ بات ہی ختم ہوگی۔ یہ حدیث جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ صحیح ہوتی تو صحیح بخاری میں ہوتی، صحیح مسلم میں ہوتی، نہ صحیح بخاری میں ہے نہ صحیح مسلم میں ہے۔ دیگر حدیث کی کتابوں میں صحیح حدیثیں بھی ہیں اور ضعیف حدیثیں بھی ہیں، لہذا ان کو پرکھنا پڑے گا۔ اور بعض دفعہ ان اماموں نے خود ہی وضاحت کر دی ہے، جنہوں نے وہ حدیثیں جمع کی ہیں نا، انہوں نے خود ہی وضاحت کر دی ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور افسوس ہے ان پر کہ جو ضعیف روایتوں کو اپنا دین سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے کہ اس رات میں جو عبادت کرے گا وہ جو بھی اس کی حاجت ہوگی نا وہ پوری ہو جائے گی، اور اس کے لیے ایک من گڑت نماز بنائی ہے، من گڑت۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس رات میں 100 رکعت پڑھو، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو۔ یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو دین کے اندر داخل کر دی گئیں، جن کو شامل کر دیا گیا۔ اور ہمارا کام کیا ہے کہ غلط کو پرے کر دو، غلط کو ہٹا دو، غلط عمل نہ کرو۔ کہتے جو اس طرح 100 رکعت پڑھے گا نا اس رات میں، تو اس کو جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی نماز نبی پاک سے پہلے ثابت تو کرو کہ انہوں نے یہ حکم دیا، یا انہوں نے یہ پڑھی ہو، یا انہوں نے کسی کو یہ بتایا ہو کہ اس طرح کرو۔ کسی صحابی سے یہ ثابت تو کرو
کہ انہوں نے یہ کام کیا ہو یا کسی کو بتایا ہو یا خود کیا ہو، ثابت ہی نہیں۔ تو دنیا کی ہر چیز میں ملاوٹیں ہو رہی ہیں، ستیہ ناش ہو ان لوگوں کا، برباد ہو وہ لوگ جنہوں نے دین کو بھی نہ چھوڑا اور اس کے اندر بھی ملاوٹیں کر ڈالیں۔ لیکن مبارک ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا کہ وہ ان کو چھان پھٹک کر علیحدہ علیحدہ کر دیں، اور انہوں نے کیا، ساری عمر لگے رہے تحقیق میں، اور انہوں نے واضح کر دیا، وضاحتیں کر دیں، صراحت کر دیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر صحیح سچا مسلمان بنائے، قرآن و سنت کا پابند بنائے، اللہ رسول کا مطیع اور فرما بردار بنائے کہ نجات صرف اسی صورت میں ہے۔ تو نہ اس رات کا قیام صحیح حدیث سے ثابت ہے، نہ اس کا روزہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ صحیح حدیث سے کیا ثابت ہے؟ حضرت اسامہ وہ صحابی ہیں جن کے ساتھ اللہ کے رسول کو بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، اسامہ بن زید، اور حسنین کی طرح ان سے بھی پیار کیا کرتے۔ وہ راوی ہیں اس حدیث کے، وہ فرماتے ہیں، وہ بیان ہے ان کا کہ میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ ایک سوال یہ پوچھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اور یہ صحیح حدیثوں میں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ آگے رمضان کا پورا مہینہ وہ تو روزوں کا ہے ہی ہے نا، لیکن شعبان کے مہینے میں بھی آپ بہت زیادہ روزے رکھا انہوں نے سوال کر دیا کہ اللہ کے رسول آپ اتنے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے، آپ